دل پاکستان کے حالات دیکھ کے خون کے آنسو ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ السلام علیکم پاکستان کے تمام بہادر اور بدجور مسلمانوں کو ڈاکٹر کائنات صدیقی کی طرف سے السلام علیکم۔ اور آج میں بہت فخر محسوس کر رہی ہوں۔ ٹو بی آنیسٹلی میں اپارا میں بالکل نہیں جانتی تھی کہ کوئی ریلی ہو رہی ہے یا اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کنڈکٹ ہو رہی ہے۔ میں خود رشیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں میڈیکل کی، میں ریسنٹلی پاکستان آئی ہوں۔ دل پاکستان کے حالات دیکھ کے خون کے آنسو ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کو ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور یہ بات گورنمنٹ آف پاکستان کو، ایک بیٹی کا، ایک بہن کا، ایک مسلمان عورت کا الٹیمیٹم ہے کہ 3 دن کے اندر اگر سویڈن ایمبیسی نے سویڈن ایمبیسیڈر کو معافی مانگنے اور پوری پاکستانی قوم سے سرے عام جس طریقے سے انہوں نے مسجد کے سامنے ہماری مقدس کتاب کو جلایا اور مسلمانوں کے دل کو، ان کی دل آزاری کی، ان کا دل دکھایا، یہ چیز ناقابل معافی ہے۔ اور مسلمان دنیا کے ہر کونے میں اس پر ڈٹ کر جواب دیں گے۔ پاکستان میں اگر کوئی یہ گستاخی کرتا ہے تو ایکٹ 295 کے تحت اسے سزائے موت یا عمر قید ہوتی ہے۔ اگر اسے سزائے موت یا عمر قید نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اس کو ایک ایسا عبرتناک انجام دیا جائے تاکہ دوبارہ یہ جرأت و جسارت کوئی نہ کر سکے۔ یہ بغیرتی، یہ بے شرمی، یہ what the hell is humanity? They are saying that we protect humanitarian rights. What the hell are they protecting? And where is our government? Where are our leaders? Where is Imran Khan right now? I am support of Imran Khan, but where is he right now? جب قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے تو کہاں ہے یہ؟ چند مولوی طبقہ کیوں ہے باہر؟ کیوں مسلمانوں کی غیرت بالکل مر چکی ہے؟ انہیں نظر یہ عورتیں کہاں ہیں جو آ جاتی تھی مارچ کرنے کے لیے، عورت مارچ کرنے کے لیے؟ انہیں آج نہیں پتا کہ ہماری کتاب کو جلایا گیا ہے، ہمارے نبی کی آخری چیز ہے جس کو ہم نے پاس رکھنا ہے۔ شرم کی بات، اور یہ آنسو ہماری حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے، لیکن یہ سوالیہ 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ جس نے دہشت گردی کا مقدمہ کرنا ہے کرے، گھروں سے اریسٹ کرنا ہے کرے۔ میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، میرے والد کی جگہ یہ تمام بڑے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میرے بھائی ہیں، بچے ہیں، میں ان کے ساتھ سویڈن ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ کروں گی۔ اور پھر یہ نہ کہے کوئی کہ پاکستانی دہشت گرد ہیں، کیونکہ اگر اپنی کتاب کے لیے ہمیں دہشت گرد بننا پڑا تو ہم بنیں گے۔ اگر یہ داڑیاں امن کی نہیں دہشت گردی کی نشانی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اگر یہ برقع اس کی پامالی ہوگی اس چادر کی، ہم کتنے سال سے کشمیر میں یہ دیکھتے آئے، لیکن اب انتہا ہو گئی ہے۔ ایسے ویزوں کو لعنت بھیجو، اس ایمبیسی کو بند کرو۔ کون جانا چاہتا ہے سویڈن؟ We don't need Sweden embassy in Pakistan. This is Islamic Republic of Pakistan. You bloody hell, just go out of our region. You are nowhere, you are no more. That's it. اللہ حافظ۔ ہم اس اپنی بہن کے جذبات کی بدلے کا زمانہ اللہ کا مگر فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ اے قول محمد